پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا ریسرچ کرنے کے لیے، اپنے اسٹاکس کی ریسرچ کرنے کے لیے، یا پھر آپ ڈیمو ٹریڈنگ کرنے کے لیے کس طرح سے اکاؤنٹ بنا سکتے ہو، بہت ہی زیادہ ایزی ہے۔ جسٹ آپ نے جانا ہے کروم یا کوئی اور براؤزر آپ یوز کر رہے ہو، اس پہ جائیں، PSX ٹائپ کر لیں تو آپ کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ اس پہ آپ نے کرنا ہے، کلک کرنا ہے، صحیح ہے۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، مارکیٹ سمری آ رہی ہے، پارٹیسپیٹ ان EIPO آنا ہے، تو آپ نے جانا ہے PSX ڈیٹا پورٹل پہ، یہاں پہ۔ اس کے بعد جی یہاں پہ آپ کو مارکیٹ انڈیسز کی پوری ڈیٹیل آپ کو آ رہی ہوگی۔ یہ ہے KSE 100 انڈیکس ہے، یہ آل شیئر ہے، KSE 30 انڈیکس ہے، KMI ہے، اسی طرح سارے انڈیسز کی ڈیٹیل ہے۔ پھر یہاں پہ آپ KSE 100 انڈیکس میں جائیں گے تو یہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لاسٹ ٹریڈنگ ڈے کا آ رہا ہے، تو اس میں آپ یہ 1 ڈے کا آتا ہے، 1 منتھ کا آتا ہے، آپ 1 منتھ کا ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ 6 منتھ کا دیکھ سکتے ہیں، ایئر ٹو ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں، 1 سال کا دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ 3 سال کا دیکھ سکتے ہیں، 5 سال کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو PSX میں نارملی 5 سال کا آپ کو گراف مل جاتا ہے، لیکن دوسرے بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو 20 سال 30 سال کا بھی ڈیٹا دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے، اسٹاکس میں ٹریڈنگ کرنی ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ کس طرح سے کیا جاتا ہے، تو آپ جسٹ PSX کی ویب سائٹ پہ جائیں، اپنا اکاؤنٹ اوپن کر لیں، یہاں پہ مائی پورٹ فولیو میں جائیں گے، آپ یہ 3 ڈاٹس جو آ رہے ہیں اس پہ کلک کر لیں، تو یہاں پہ سب سے ٹاپ میں آپشن ہے مائی پورٹ فولیو کا، اس پہ آپ کلک کر لیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد خیر یہ میرا لاگ ان ہوا ہے تو میں اس کو پہلے لاگ آؤٹ کر لیتی ہوں۔ تو آپ نے جانا ہے سائن اپ پہ، سائن اپ پہ آپ نے اپنا فرسٹ نیم لکھنا ہے، لاسٹ نیم لکھنا ہے، آپ کی ای میل ایڈریس لکھنا ہے، آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے، آپ نے اپنا لوکیشن لکھنا ہے، اپنا ایک پاسورڈ سیٹ کرنا ہے، پھر آپ نے سائن اپ پہ کلک کرنا ہے۔ تو آپ کا اکاؤنٹ اتنا ایزلی، جیسے آپ کوئی بھی فیس بک کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، انسٹاگرام کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اسی طرح سے ہی آپ اوپن کر سکتے ہو۔ تو جسٹ اس میں جا کے آپ نے اسٹارٹ کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو خیر میرا تو آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، تو میں آپ کو لاگ ان کر کے دکھا دیتی ہوں اس میں، پھر آپ کس طرح سے کر سکتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ واچ لسٹ بنا سکتے ہو، جیسے میں نے ایک سالٹ اسٹاکس کا بنایا ہے، میں نے ایک واچ لسٹ کے نام سے ایک رکھا ہے، ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا میں نے ایک لسٹ رکھا ہے۔ تو اس میں جیسے ہم جاتے ہیں میری واچ لسٹ میں جاتے ہیں، پھر یہاں پہ میں بہت سارے میں نے کمپنیز ایڈ کر لی ہیں جن کی میں نے ڈیمو ٹریڈنگ کی ہے، جسٹ میں نے اپنے لیے ایک ریسرچ کے لیے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، تو میں اس کو فالو کرتی رہتی ہوں، دیکھتی رہتی ہوں کہ کون سا اسٹاک کیا پرفارم کر رہا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہاں پہ کوئی بھی کمپنی کا اسٹاک ایڈ کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے میک اے ٹریڈ، صحیح ہے۔ فار ایگزامپل آپ خرید رہے ہو کوئی بھی کمپنی کا شیئر، تو اس کمپنی کا یہاں پہ نام لکھ لیں، یا پھر آپ اس کا جو سمبل ہے وہ لکھ لیں، جیسے میں میزان بینک فار ایگزامپل میں خریدنا چاہتی ہوں تو میں لکھوں گی MEBL لکھوں گی میں، تو آ گیا میزان بینک لمیٹڈ، صحیح ہے۔ پھر تو اس میں آپ کے پاس میں اس کے خریدتی ہوں جی 10 شیئرز لے لیتی ہوں میں، صحیح ہے، MEBL کے خرید لیتی ہوں، تو میری ٹوٹل کاسٹ 2365 آ رہی ہے، اور بروکریج کاسٹ جو آ رہی ہے، فیس جو آ رہی ہے 3.50 آ رہی ہے، ٹوٹل 2368.5 ہو رہی ہے۔ تو میں اس پہ یہاں پہ بائی پہ کلک کروں گی تو یہ میرا بائی ہو جائے گا۔ اگر میں چاہتی ہوں کہ نہیں شاید میرے اس میں فنڈ نہیں ہے، تو اس لیے سم تھنگ وینٹ رانگ آ رہا ہے۔ شروع میں جب آپ کوئی بھی اپنا واچ لسٹ بناتے ہیں نا، آپ ایک
لائک ڈیمو اماؤنٹ بھی آپ اس میں کرتے ہو. تو میں نے شروع میں شاید 1-2 لاکھ کا کیا ہوگا, تو اس میں مجھے یہاں پہ ایڈٹ کا اماؤنٹ ایڈ کرنے کا آپشن نظر نہیں آتا. لیکن یہ ایک لائک آپ نے ایکچوئل پیسے نہیں جمع کرنے اس میں, جسٹ آپ کو ایک اماؤنٹ لکھنی ہے کہ چلو آپ لکھ لو 10 لاکھ لکھ لیا. میں نے 2 لاکھ 2.5 لاکھ لکھا تھا, تو اس کے لمٹ میں رہ کے میں پھر ڈیمو اکاؤنٹس میں ٹریڈنگ کر سکتی ہوں. تو خیر ابھی میرے شاید اس میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو وہ نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ بائی کر سکتے ہو. اگر آپ نے کوئی میکر ٹریڈ میں جا کے کوئی اسٹاک آپ نے سیل کرنا ہے تو ہم یہاں پہ جائیں گے, سیل میں جائیں گے. اگر اس میں میرا MEBL کا اسٹاک ہوا تو اس میں میرا کون سا اسٹاک تھا, ایک منٹ, میرا اسٹاک میں TRG شاید ہو, نہیں TRG بھی نہیں, اٹک ہے صحیح. اٹک کے میرے پاس 5 اسٹاکس ہیں, تو میں 5 اسٹاکس میں اس کو میں سیل کر سکتی ہوں. اس سے جتنے میرے پاس اسٹاک ہوں گے اوبیسلی سیل بھی آپ اتنے ہی کر سکتے ہو. تو اسی طرح سے آپ ڈیمو ٹریڈنگ کر سکتے. یہ بہت ایزی ہے, لیکن جب آپ ایکچوئل ٹریڈنگ میں جاؤ گے تو اس میں اوبیسلی آپ کو بہت ساری ٹیکنیکلٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. اس میں آپ کو مارکیٹ ریسرچ کرنی ہوتی ہے. تو مارکیٹ ریسرچ کے لیے آپ جائیں مارکیٹ میں, ٹوڈے سمری میں جائیں گے تو جو اس دن کی ڈیٹیل ہوگی وہ آ رہی ہوگی. اس میں آپ کے ٹاپ ایکٹیو اسٹاک سب سے ٹاپ میں آ رہے ہیں. اس کے بعد ٹاپ ایڈوانسرز آ رہے ہیں, ٹاپ ڈکلائنرز آ رہے ہیں. اسی طرح سے آپ مارکیٹ کی ریسرچ کر سکتے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ نے جانا ہے ٹریڈنگ پینل یا سیکٹر سمری پہ جا کے میں دکھاتی ہوں, تو اس میں یہ PSX کا یہ اچھا ہے کہ آپ کو ہر سیکٹر کی کمپنیز ایک ہیڈنگ کے اندر آ رہی ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے آٹو موبائل دیکھنا ہے تو آٹو موبائل پہ آپ سلیکٹ کریں گے اسمبلرز میں, تو ساری آٹو موبائل اسمبلر کی کمپنی جتنی بھی ہیں سب کے نام ادھر آ جائیں گے. پھر یہاں سے آپ اپنا وہ سیمنٹ میں دیکھتے ہیں, سیمنٹ کی ساری کمپنیز پھر آپ کی آ جائیں گی. آپ سیمنٹ سلیکٹ کریں گے تو آپ نے کون سے سیکٹر میں ریسرچ کرنا ہے, کون سے سیکٹر میں آپ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنے جو کمپنیز آپ نے سوچی ہوئی ہیں اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں اسی مارکیٹ کی سیم کمپنیز کے ساتھ. تو آپ اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل مجھے انشورنس کمپنیز دیکھنی ہے تو وہ میں دیکھ لوں گی. اسی طرح سے یہ ساری انشورنس کمپنیز اسی میں آ گئی. اگر مجھے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس دیکھنی ہے تو میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنس میں, ایک منٹ کہاں پہ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ بینکس, اور اس میں آ رہی ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. میرے خیال سے ہاں ساری بینکس اور ساری یہ انویسٹمنٹ بینکس ہیں. تو بینکس وغیرہ دوسری جو ہماری بینکس ہیں دیکھتے وہ کس میں آ رہی ہیں. یہ ہمارا ٹیکسٹائل ہو گیا, اسپننگ ہو گیا, ٹوبیکو ہو گیا, پراپرٹی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ہو گیا, آپ کا پیپر ہو گیا, آئل ہو گیا, مسلینیس جو ہے دوسری کمپنیز ہیں. تو یہ اسی طرح سے آپ اپنے سیکٹرز کو آپ سلیکٹ کر سکتے ہو. یہاں سے پھر آپ اگر فار ایگزامپل مجھے کسی کمپنی پہ میں نے ریسرچ کرنا ہے, چلو امپیریل لمیٹڈ میں رینڈملی اٹھا لیتی ہوں کوئی بھی کمپنی, تو یہاں پہ میں جاؤں گی تو اس کمپنی کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی. تو اس میں بھی سیم جیسے KC 100 انڈیکس یا دوسرے انڈیسز کی ڈیٹیل 5 سال تک آ رہی تھی, تو ہر کمپنی کا بھی ایسا ہی ہے, 5 سال تک کی ڈیٹیل آپ کو آ رہی ہوتی ہے PSX کی ویب سائٹ پہ. پھر کمپنی کا چھوٹا سا انٹروڈکشن یہاں پہ دیا ہوا ہوتا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. پھر یہیں سے آپ ڈائریکٹ کمپنی کی ویب سائٹ پہ کلک کر کے ڈائریکٹ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پھر کمپنی کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ ڈیٹیل آپ کو آ رہی ہوتی ہے. پھر اس کے جو انکم اسٹیٹمنٹس وغیرہ جو ان کے, یا کوئی اور ان لوگوں کی میٹنگس وغیرہ کی ڈیٹیل, یا کچھ اور بھی کوئی بھی انفارمیشن جو کمپنی کی پرفارمنس کو امپیکٹ کرتی ہے, اس کی پروفیٹیبلٹی کو امپیکٹ کرتی ہے, تو ہر انفارمیشن ڈکلیئر کرنا اس کمپنی کو مینڈیٹری ہوتا ہے. تو وہ PSX کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ فائنینشیلس کی ڈیٹیل ہو گئی. پھر یہ یہاں پہ اس کے ریشوز آ رہے ہیں. پھر اس کمپنی نے
پچھلے پے آؤٹس کوئی دیے ہیں، ڈویڈنڈس وغیرہ دیے ہیں تو وہ ڈیٹیل آ جاتی ہے. یہاں پہ غیر امپیریل نے نہیں دیا ہوا تو اس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی. سم ٹائمس کوئی کمپنی دیتی ہے تو پی ایس ایکس پہ اپڈیٹ نہیں ہوتا، یہ میں نے نوٹ کیا ہے، یہ بھی ہوتا ہے سم ٹائمس. باقی آپ کو کوارٹرلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس چاہیے، اینول چاہیے تو آپ یہاں پہ جس بھی سال کا چاہیے یہاں پہ جا کے دیکھ سکتے. اگر آپ کمپنی کی اپنی ویب سائٹ پہ جا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی جو فائنینشیل ڈیٹیل ہے وہ کہاں پہ آتی ہے تو وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو. ہم فار ایگزامپل اسی کمپنی کی ویب سائٹ پہ ہم چلے جاتے ہیں تو یہ ہو گئی اس کی ویب سائٹ پہ ہم لوگ آ گئے ہیں. یہاں سے آپ کمپنی کا پروفائل دیکھ سکتے ہیں. جیسے ہوم آ گیا، کمپنی کی پروفائل میں جسٹ کمپنی کی ڈیٹیل آئے گی، کمپنی کب بنی، کس طرح سے بنی، اس کے بورڈ کون ہیں، اس طرح سے. پھر آپ کو جو ڈیٹیل ہے نا وہ آپ کو ملے گی جی انویسٹر ریلیشن والے ہیڈ سے مل جائے گی. یہاں پہ آپ کے جتنے بھی نوٹسز ہیں یا آپ کے جو فائنینشیل ڈیٹیلز ہے سب اے جی ایم کی جو میٹنگز کی ڈیٹیل ہے سب ادھر آ جاتی ہے. آپ کو جو بھی انفارمیشن چاہیے اس کمپنی کے بارے میں اس کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پی ایس ایکس کے علاوہ. تو یہ مطلب سب کو ٹرائی کرنا چاہیے، ڈیمو اکاؤنٹ سے ٹرائی کرنا چاہیے کیونکہ دیکھو پاکستان کی جو سچویشن ہے اوبیسلی ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کو وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، جسٹ آپ نے مارکیٹ میں آنا ہے، سب نے کام کرنا ہے تاکہ ہماری اکانومی میں ہر کوئی کنٹریبیوٹ کرے. اسپیشلی جو لڑکیاں ہیں ان کو کرنا چاہیے. لائک اسٹاک انویسٹمنٹ میں آپ کو جسٹ 5,000 روپے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو. آپ کو جسٹ تھوڑی سی انفارمیشن آنی چاہیے. آپ کس طرح سے کوئی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ یا کسی بھی کمپنی کے بارے میں کس طرح سے انفارمیشن آپ لے سکتے ہو یہ تھوڑی سی پتہ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے آپ جاؤ گے اس کے انویسٹر ریلیشنس میں جاؤ گے یا یہ آپ کے یہاں پہ سب دیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے فائنینشیل رپورٹس ہے سب اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہے. جسے ہم اس کے اینول رپورٹس میں ہم جا کے دیکھیں گے تو یہ ساری ڈیٹیل اس کی آ جائے گی، اس کا پوری رپورٹ آپ کو اوپن ہو جائے گی تو آپ یہ دیکھ لیں. اس کے علاوہ آپ نیوز پہ جیسے آپ میزان بینک فار ایگزامپل ہم میزان بینک کا اسٹاک لینا چاہتے ہیں تو میزان بینک پی ایس ایکس لکھیں گے تو میزان بینک کا پی ایس ایکس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی. اگر اس کے ایم ای بی ایل جسٹ سرچ کر کے آپ نے اس کے جو کرنٹ نیوز ہے اگر گوگل پہ ہی نیوز پہ آپ جائیں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی نیوز ہوں گے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ نیوز سے آپ نے ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ فائنینشیل مارکیٹس کہیں بھی ہو دنیا میں وہ نیوز کہیں پہ جیسے فائنینشیل مارکیٹس کی نیوز فار ایگزامپل آئی ایم ایف نے کوئی لون دے دیا تو وہ امپیکٹ کرے گا کسی بھی کمپنی کی پرفارمنس کو یا اوور آل جو KC100 انڈیکس ہے یا اوور آل جو فائنینشیل مارکیٹ ہے ہماری اس کو امپیکٹ کرتا ہے. تو نیوز سے آپ نے نیوز ڈیلی پڑھنی ہے کمپنیز کے بارے میں یا اوور آل ایون کہیں پہ کوئی ویدر کنڈیشن کی چینجز آتی ہے، کہیں پہ کوئی پینڈیمک آتا ہے تو یہ سب آپ کے فائنینشیل مارکیٹ کو امپیکٹ کرتی ہے. تو یہ نیوز سے آپ نے اپڈیٹ رہنا بہت ضروری ہے. تو آپ اس طرح سے چیزیں کر سکتے ہو. تو ایٹ لیسٹ آپ ابھی یہ ایک ڈیمو اکاؤنٹ بنا کے اسٹارٹ کر لو تو باقی ہم آگے اور بتاتے جائیں گے. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی. اللہ حافظ.